दीवाना है, नबी का आशिक है, नबी से प्यार करने वाला है, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला असबद है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अब्दुल्ला असबद जो थे सख्त काले थे, कोई उनको देखना गवारा नहीं करता था, कोई उनको देखा नहीं किया करता था। मगर हजरत असबद की जो माँ थी, उनकी जो वालिदा थी, हजरत असबद से बे इंतहा प्यार किया करती थी, बे इंतहा मोहब्बत किया करती थी। आप इतने सख्त काले थे कि कोई उनको देखना गवारा नहीं किया करता था। अगर रात की तारीकी में बच्चा देख ले तो बच्चा डर जाया करता था। प्यारे इस्लामी भाइयों, देखने में काले थे, रंग उनका काला था, मगर उनके दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन था, उनके दिल में हुजूर का इश्क था, हुजूर से मोहब्बत थी। प्यारे इस्लामी भाइयों, दिन गुजरते चले गए। एक मर्तबा मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत असबद हाजिर हुए। मुस्तफा करीम की बारगाह में हजरत असबद जब हाजिर होते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत असबद को बिठा लिया और बिठाने के बाद कुछ मुस्कुराने लगे। आप जो है हजरत असबद को देखकर हंसने लगे और प्यारे नबी ने हंसी हंसी में मुस्कुराते मुस्कुराते हजरत असबद से इरशाद फरमाया, यार असबद तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, यार असबद निकाह क्यों नहीं कर लेते। जब इतना सुना तो हजरत असबद को लगा शायद नबी मेरी मजाक बना रहे हैं, शायद नबी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जब इतना सुना तो असबद की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, असबद रोने लगते हैं, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और रो रो के नबी की बारगाह में अर्ज करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना काला हूं कि लोग मुझे देखना गवारा नहीं करते, मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते, तो भला कौन अपनी बेटी को मेरे निकाह में दे देगा। जब इतना सुना प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ असबद, दिल पे लेने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, परेशान और उदास होने की बात नहीं है। असबद चाहता क्या है, असबद निकाह करना चाहता है। जब इतना सुना मुस्तफा करीम की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे, आका अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो जाए तो सोने पे सुहागा है। तो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ असबद जाओ, शहर मदीना में चले जाओ, जिसके घर में सबसे ज्यादा खूबसूरत बेटी है, जिसको तुम पसंद किया करते हो, यानी जिसके घर में हसीनो जमील खूबसूरत बेटी है, जिससे तुम्हारा निकाह करने को जी चाहता है, जाओ उसके मकान पे चले जाओ और अपने निकाह का पैगाम उनके बाप से जाके कहना। जब इतना सुना प्यारे नबी ने जब फरमाया तो हजरत असबद चले, शहर मदीना पहुंचे, बस्ती में पहुंच जाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अरब की गर्मी बहुत मशहूर है। अरब के अंदर इतनी गर्मी पड़ा करती थी, एक तो रेतीला मैदान, एक तो हजरत मोहतरम रेतीली जमीन, और वहां की गर्मी, वहां की धूप की शिद्दत थी। लोग अपने घर से निकलना दिन में गवारा नहीं किया करते थे। रात की तारीकी में, रात के वक्त में वो अपने कामों को अंजाम दिया करते थे, अपने कामों को किया करते थे। दिन में कोई अपने घर से निकलना गवारा नहीं करता था। घर से बाहर जब निकलते थे जब कोई हादसा होता था या कोई बुरी खबर उनके कानों तक पहुंचती थी। जब प्यारे मुस्तफा ने हजरत असबद से कहा, जाओ जो शहर में सबसे मालदार हो, जिसके घर में सबसे खूबसूरत बेटी हो, उनसे जाके कहना कि मुस्तफा करीम ने निकाह का पैगाम लेकर भेजा है। जब इतना सुना तो हजरत असबद चले। एक इंसान का दरवाजा खटखटाया जो कि मालदार था, जिसके घर में खूबसूरत हसीनो जमील बेटी थी। प्यारे इस्लामी भाइयों, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है, आने वाले कौन? कहा, मैं असबद हूं। अब अंदर से जो एक बुजुर्ग थे, एक अल्लाह का नेक बंदा था, उनके घर में एक हसीनो जमील खूबसूरत बेटी थी। उन्होंने सोचा या तो कोई हादसा हो गया है या तो कोई मुश्किल पेश आ पड़ी है, वरना इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, लोग अपने घर से निकलना गवारा नहीं करते। ये दोपहरी के वक्त में धूप के आलम में, गर्मी के आलम में मेरे दरवाजे पर आया है, शायद कोई हादसा हो गया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ये इंसान दरवाजे पर पहुंचता है, पीछे पीछे बाप के कांधे से चिपटकर उनकी हसीनो जमील खूबसूरत बेटी भी दौड़ी हुई दरवाजे तक पहुंच जाती है। बाप ने दरवाजा खोला, सामने हजरत असबद का चेहरा देखा। कहा, असबद क्यों आए हो? असबद क्या बात है, कोई हादसा हो गया, कोई मुश्किल पेश आ गई है? आने की वजह क्या है?
گھر پہ آنے کا سبب کیا ہے؟ جب اتنا سنا تو حضرت اسبد جو ہیں نبی کا صحابی جو ہے حضرات محترم گھبرا جاتے ہیں، پسینہ آ جاتا ہے اور کچھ کہہ نہیں پاتے، صرف اتنا اپنی زبان سے بولنے لگتے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے فرمایا، اے اسبد تجھے مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے، لیکن کیوں بھیجا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں، بڑے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے عرض کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے مجھے نکاح کا پیغام لے کر بھیجا ہے۔ جب اتنا سنا، اب یہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید مصطفیٰ کریم نے اپنے نکاح کے لیے میری بیٹی کو چنا ہے، اپنے نکاح کا پیغام اسبد کے ذریعے میری بیٹی کے لیے بھیجا ہے۔ جب اتنا سنا خوش ہو جاتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، چہرے پہ حضرات محترم خوشی کا ماحول نظر آنے لگتا ہے۔ جب حضرات محترم یہ اللہ کا بندہ خوش نظر آیا تو حضرت اسبد نے عرض کی، اے اللہ کے نیک بندے، مجھے جو مصطفیٰ کریم نے نکاح کا پیغام لے کر بھیجا ہے وہ اپنے نکاح کے لیے نہیں بلکہ میرے نکاح کے لیے، میرا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ پیغام لے کر بھیجا ہے۔ جب اتنا سنا، جو چہرے پر خوشحالی تھی، جو چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے، اب چہرہ مرجھا جاتا ہے، دل اداس ہو جاتا ہے، دل غمگین ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتے ہیں کہ میری بیٹی اتنی حسین و جمیل خوبصورت اور اسبد اتنے کالے ہیں۔ حضرات محترم دل اداس ہو گیا، پیچھے بیٹی کھڑی ہوئی ہے، بیٹی نے باپ کا کاندھا تھپ تھپایا اور عرض کرنے لگتی ہے، بابا جان آنے والے کو مت دیکھو، دروازے پہ کھڑا ہوا کالا انسان مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو بھیجا کس نے ہے، یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے۔ بابا جان آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹی نے کہا، بابا جان دیر نہ کرو، بابا جان جلدی سے ہاں کر دو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ جب اتنا سنا تو باپ نے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ جب نکاح کے لیے ہاں کری، حضرت اسبد خوش ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی نے فرمایا، اسبد کیا ہوا؟ کہا حضور رشتہ پکا، حضور نکاح کے لیے منظور کر لیا ہے۔ کہا اب کیوں اداس ہوتا ہے، جا بازار چلا جا۔ پیارے مصطفیٰ نے کچھ درہم و دینار دیے، کچھ روپیہ پیسہ عطا کیا، کہا جاؤ شادی کی تیاریاں کرو، جاؤ نکاح کا سامان تیار کرو۔ حضرات محترم اب حضرت اسبد جو ہیں بازار چلے جاتے ہیں، مارکیٹ چلے جاتے ہیں، نکاح کا سامان خریدنے لگتے ہیں، نکاح کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرات محترم سامان خرید رہے ہیں، منادی پکارتا ہوا نکلتا ہے کہ دشمنوں نے دین کے اوپر حملہ کر دیا ہے، دین پر آنچ آنے والی ہے، دین پر آنچ آنے والی ہے۔ تو حضرت اسبد نے جو نکاح کا سامان خریدا تھا سامان واپس کر دیا، جو سامان خریدا تھا واپس کر دیا، اور ایک تلوار اور ایک ڈھال خرید لی، ایک ڈھال اور ایک تلوار خریدی، اور خریدنے کے بعد پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی حاضر نہ ہوئے، اسی وقت جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جنگ شروع ہو جاتی ہے، ہزاروں دین کے دشمنوں کو کاٹا، کچھ نبی کے چاہنے والے جانثار مجاہد بھی شہید ہوئے، اللہ کے نیک بندے نبی کے صحابہ بھی شہید ہوئے۔ جب پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ ختم ہونے کے بعد اسی میدان میں پہنچے جہاں کے شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، جب مصطفیٰ کریم اس مقام پر پہنچے، لاشوں کو اکٹھا کیا تو ان لاشوں میں ایک لاشا حضرت اسبد کا بھی پڑا ہوا تھا۔ جب اسبد کا لاشا دیکھا، پیارے مصطفیٰ غمگین ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور لوگوں سے کہا، لوگوں دیکھو یہ میرا اسبد، یہ میرا اسبد، آج اس کی شادی ہونے والی تھی، آج اس کا نکاح ہونے والا تھا، یہ بہت خوش تھا، بڑی خوشی منا رہا تھا، مگر یہ مجھے بھی بتا کر نہیں آیا، جنگ میں داخل ہو گیا، جنگ میں شامل ہو گیا اور یہ شہید ہو گیا۔ المختصر یہ کہ حضرت اسبد کو حضرات محترم کفن پہنایا، اور کفن پہنانے کے بعد جب پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ دفن کرنے کے لیے لے کے چلے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم حضرت اسبد کے جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ پنجوں کے بل چلنے کا سبب کیا ہے؟ یا آقا پنجوں کے بل چلنے کا معاملہ کیا ہے؟
جب اتنا سنا تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہیں نہیں معلوم حضرت اسبد کے جنازے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتوں کو بھیج دیا ہے کہ قدم رکھنے کو بھی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کے عاشق کی شان ہے، نبی کے دیوانے کی شان ہے، نبی کے مستانے کا مرتبہ ہے کہ جنازے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتوں کو بھیج دیا کہ قدم رکھنے کو بھی جگہ نہیں ہے۔ المختصر یہ کہ حضرت اسبد کو دفن کر دیا گیا۔ جب حضرت اسبد کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسبد کے قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے آپ مسکرانے لگتے ہیں، آپ مسکرانے لگتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم اسبد کی قبر کے پاس مسکرائے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اسبد تو تمہارا چہیتا صحابی تھا، اسبد تو تمہارا لاڈلا تھا، تمہارا پیارا تھا، آقا اسبد کی قبر کے پاس بیٹھ کر آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اسبد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں پہنچ چکا ہے، اسبد کا ٹھکانہ جنت ہو چکا ہے، جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ اور اے لوگو جنت میں حوریں جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں کہ اسبد کی دلہن میں بنوں گی، اسبد کی دلہن میں بنوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرات اندازہ لگاؤ، ادھر حضرت اسبد دنیا میں اتنے کالے کہ لوگ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، چہرہ دیکھنا نظر نہیں کرتے، لیکن حضرات نبی کے دیوانے کی شان ہے کہ جنت میں حوریں لڑ رہی ہیں کہ اسبد کی دلہن میں بنوں گی، اسبد کی دلہن میں بنوں گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نبی سے عشق کرنے کی وجہ ہے، نبی سے پیار کرنے کا سبب ہے۔ نبی سے دل و جان سے محبت کرو، نبی سے عشق کرو، نبی سے پیار کرو، تاکہ حضرات محترم اگر ہم اس کنڈیشن میں، اس حالت میں نبی سے پیار کرتے کرتے، نبی سے محبت کرتے کرتے اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو پوری دنیا کہے گی وہ دیکھو نبی کا وفادار جا رہا ہے، اور میدان محشر میں ایک ایک فرشتہ بولے گا ارے جانے دو سے یہ جنت کا حقدار جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھیے لا